السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کا مطالعہ الحمدللہ یہ ہمارا جاری ہے۔ 8 رکوع مکمل ہو گئے، 9 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں سے سورۃ الکہف کا جو تیسرا بڑا جو ایونٹ، جو قصہ ہے ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے بڑا اہم، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے براہ راست اس تذکرے کو شروع کیا ہے ایک خاص منظر سے، جو قرآن کا ایک دلچسپ انداز ہے، جو پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے، اپنے خادم سے، لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں تو نہ رکوں گا، اپنا سفر ختم نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، اور یہ کہ میں برسوں چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، خادم ہیں۔ بعض روایات میں حضرت یوشع بن نون جو ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا، واللہ عالم، بہرحال اس میں پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کون ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس سفر میں اپنے ساتھی سے، اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سفر میں چلتا چلا جاؤں گا، برسوں لگ جائیں چاہے، لیکن نہیں رکوں گا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ مقام نہ آ جائے جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ تمہید، یہ کس تذکرے کی ہے؟ تفصیل کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے تفاسیر میں بہت ساری جو آراء ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ جو مقبول ہے، جس پر تمام یہ کہہ لیجئے کہ جمہور علماء جو تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اس بات کا گمان کیا، یا بعض نے کہا کہ اللہ سے انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کے پاس علم اس وقت زیادہ ہے؟ اچھا، اب یہ ایک بڑا فطری معاملہ ہے انسان کے اندر، جس میں کوئی غلطی یا کوئی خدا نہ خواستہ نافرمانی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا خاص ایک تعلق ہے۔ ایک ظاہر سی بات ہے، ہر نبی، ہر رسول اللہ کا خاص ہوتا ہے، لیکن اس میں سے بھی کچھ چنے ہوئے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 بڑے نام آتے ہیں، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اتنی بڑے سعادت اللہ نے ان کو دی کہ براہ راست ان سے کلام فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سیکھنے، سکھانے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی یا ایک رسول کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جو ہدایات رسول لیتا ہے وہی پھر بندوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ بھی خاص اللہ کا اذن ہے کہ اس موضوع کے اعتبار سے یہ بڑا رحمت والا قصہ ہے اس پوری سورت کے اندر۔ ہم جو بات سمجھتے چلے جا رہے ہیں سورت کی آغاز سے ہی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مخلوق مخلوق ہے اور وہ خالق خالق ہے، بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ طاقت، قدرت، جو کچھ بھی ہے وہ کس کے پاس ہے؟
اس اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی اختیار، کوئی طاقت، کوئی قدرت ہے۔ اور اللہ نے یہ جو بھی دنیا بنائی ہے، ان اسباب کو اللہ نے بنایا ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ ان اسباب کو ختم فرما دے، یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ مزید بات یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی ظاہری آنکھوں سے بعض دفعہ بہت سارے نتائج نکال لیتا ہے، اور ان نتائج کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کو کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وقت کا رسول، کوئی بھی رسول ہوگا، اور یہ بھی بات آپ سب کے علم میں ہوگی یقیناً کہ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی جو ہے یہ عام ہے، رسول خاص ہے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں کم و بیش، یہ سب کے سب رسول نہیں ہیں، ان میں سے رسول چند ہیں چنے ہوئے۔ ایک تو انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، اور انبیاء میں سے بھی کچھ خاص کو چنا، رسول بنایا ان کو۔ رسالت جو ہے وہ اوپر کا منصب ہے، جس میں وحی آ جانے کے بعد لوگوں تک پہنچانا، اپنی قوم کو دعوت دینا، صاحب کتاب ہونا، صاحب شریعت ہونا، یہ ساری چیزیں رسول کے ساتھ خاص ہیں۔ بہرحال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور بڑے پائے کے، بڑے اونچے مرتبے کے رسول ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، صاحب شریعت ہیں، اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس ساری بات میں بڑی لاجیکل ہم سب کے لیے بھی ذہن میں یہ آ سکتی ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کون ہے جو علم کے اندر اللہ کے بعد کون ہے جو سب سے زیادہ ہوگا انسانوں کے درمیان، اللہ کی مخلوق کے درمیان، تو لاجیکل وے میں جواب آنا چاہیے کہ بھئی ظاہر سی بات ہے اللہ کا رسول۔ اب یہی وہ بات ہے، یہی وہ بنیاد ہے جو اس صورت میں آ کر اس کے موضوع کے ساتھ آ کر دیکھیے کیسی زبردست طریقے سے وہ فٹ ہو گئی۔ انسان جس مرتبے پر بھی ہو ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ، اس کو نہیں معلوم کہ اللہ کی قدرت کے خزانوں میں کون کون سے خزانے چھپے ہیں، اس کو نہیں معلوم۔ تو گویا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی، سمجھائی، دکھائی، مشاہدہ کروایا، اور ان کے طفیل رہتی دنیا تک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سبق جاری ہو گیا کہ بندہ بندہ ہے، جتنا بھی اوپر پہنچ جائے، اور وہ اللہ، وہ رب، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ بندے کو کیا پتا اس رب کی قدرت، اس کی طاقت، اس کائنات کے اسرار و رموز، کسی کو نہیں پتا۔ لہذا جو بات ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ اس ڈائریکشن میں یا اس سمت میں یا فلاں جگہ، اور وہاں پر ایک مقام ہے جہاں 2 دریا ملتے ہیں، اور اس جگہ پر تمہیں ایک شخص ملے گا، اور اس شخص کے پاس ایک ایسا علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات یقیناً اپنے آپ میں بڑی حیرت انگیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجسس کا معاملہ ہوا، یا ان کا یہ سوال ایک اور درجے میں چلا گیا کہ ایسا کون سا علم ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ایک اور شخص کو جو کہ نہ رسول ہے نہ نبی ہے، اور جو وقت کا رسول ہے اس کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہے نا بات، اور یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، یہی بات سمجھانی ہے۔ بہرحال اب اس قصے میں کئی پہلو ہیں، کئی تعلیمات ہیں، کئی انداز میں ہمارا تزکیہ اس قصے میں کیا گیا، بہت سارے اسباق ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا ہے، اور وہ چلے ہیں اس سفر پر ان خاص صاحب سے ملنے کے لیے کہ جن کے پاس ایسا کوئی علم ہے جس سے وقت کا رسول بھی گویا ناواقف ہے، اور یہ مشاہدہ کروانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، اور وہ ان کی جو ایک جذباتی کیفیت ہے، بے چینی ہے اس بات کو جاننے کی، تو وہ جھلک رہی ہے اس بات میں کہ میں تو چلتا چلا جاؤں گا، چاہے برسوں تک چلتا رہوں، نہیں رکوں گا جب تک وہ مقام نہ آ جائے جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ اب بہت سارے مفسرین نے جن کی نظر جغرافیہ وغیرہ کے لحاظ سے کافی رہی ہے، تاریخی اعتبار سے، تو انہوں نے اس مقام کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ تھی، یہ کون سا کنارہ تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری آراء بہرحال موجود ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ گویا یہ وہ مقام ہوگا یقیناً کہ یہاں کوئی دریا
کسی سمندر میں جا کر مل رہا ہوگا، کوئی ایسا سنگم ہوگا، کوئی ایسا جمع ہونے کی جگہ ہوگی، تو یہ کوئی ایسا مقام ہوگا، واللہ عالم۔ بہرحال اب یہ قصہ آگے بڑھتا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، اب جب یہ پہنچے دونوں وہاں اس سنگم پر، اس ملنے کی جگہ جس کا تذکرہ ابھی اوپر آیا، نسی حوتہما، وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، اور اس نے رستہ بنا لیا سمندر میں ایک سرنگ جیسے گویا ہو۔ اب نوٹ فرمائیے کہ کیونکہ صورت میں ساری ہی باتیں وہ آ رہی ہیں جو عقل کی نفی کرتی ہیں، اسباب کی نفی کرتی ہیں، تو یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ ان کے پاس ایک مچھلی تھی، اور یہ بتا دیا گیا تھا نشانی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی، وہ ایک ایسا مشاہدہ ہوگا کہ جس کی کوئی وضاحت تمہارے پاس نہیں ہوگی، وہ خرق عادت کوئی بات ہوگی، اسباب کی نفی والی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں، اس عالم خلق کے مطابق اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں ہو سکے گی، ایسی نشانی، ایسا کچھ ہوگا۔ اب وہ کیا ہوگا؟ اب وہ آگے بات جڑ رہی ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ یہ وہاں پہنچے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور ان کو پتہ نہ چلا۔ اب یہ مچھلی ان کے پاس جو ظاہر سی بات ہے سفر میں کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اب یہ مردہ مچھلی ہے، اور یقیناً اس مچھلی کا سالن بنا ہوا ہوگا، یا اس کو بھون کر، یا جو بھی کہہ لیجیے، بہرحال وہ رکھا ہوگا کھانے کے لیے۔ اور ہوا کیا کہ یہ مچھلی زندہ ہوئی، نہ صرف زندہ ہوئی بلکہ زندہ ہو کر اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی اور نکل گئی۔ اب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ان کے ساتھی نے، لیکن وہ اتنا زیادہ، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے سامنے اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو وہ گڑبڑا گئے، یا وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کر کے اٹھے، چلیں بھئی چلنا شروع کریں، اور یہ چل پڑے۔ فلما جاوزا، اور جب وہ چلے آگے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارا کھانا لے آؤ، یعنی کھانا نکالو۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم کو تو اس سفر سے تکلیف پہنچی ہے، ہم تھک گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو نقطہ نوٹ کرنے کا، پہلا تو وہی جو پیچھے سے تسلسل میں بات چل رہی ہے، اب آگے بڑھے ہیں، تھوڑا سا تو تھکاوٹ محسوس ہوئی، جب تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یار ہم تو تھک گئے، اب ذرا ایسا کرو یہاں بیٹھ کر وہ کھانا نکالو، مچھلی جو ہم لائے تھے بھون بھان کر کھانے کے لیے، ذرا اس کو نکالو۔ یہاں پر جو ایک ذیل میں نقطہ ہے وہ بھی نوٹ فرمائیے، اور بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، ایک تو یہ کہ رسول یا نبی کوئی عام آدمی ویسے بھی نہیں ہوتا، پھر اگین وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان انبیاء کے اندر سے بھی چنے ہوئے اوپر کے جو لوگ ہیں نا، ظاہر ہے اب موسیٰ علیہ السلام جس درجے پر ہیں وہ عام انسان اور عام نبی بھی نہیں ہے، وہ تو بہت خاص الخاص۔ اور موسیٰ علیہ السلام جسمانی طاقت کے اعتبار سے ایسے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں تفصیل قرآن میں، ایک موقع پر ایک قبطی اور بنی اسرائیلی کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی، وہ آدمی چڑھ کر آ رہا تھا، انہوں نے صرف اس کو ڈرانے کے لیے ایک مکہ اس کو رسید کر دیا، وہ وہیں گرا اور مر گیا، اس کا دم نکل گیا۔ یہی وجہ بنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی پھر مصر چھوڑ کر جانے کی، مدین کی طرف۔ تفصیل قرآن رکھتا ہے ہمارے سامنے دوسرے موقع پہ، ظاہر ہے اس وقت موقع نہیں اس تفصیل میں جانے کا۔ میں جو بتا رہا ہوں بات وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، ایسی طاقت، ایسی جسمانی طاقت، حوصلہ، ہمت، اور مصر سے نکلے ہیں پیدل تو مدین پہنچے ہیں، اور پھر اور بھی تفصیلات ہے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات پر حیرت ہوئی کہ مجھے تھکاوٹ کیسے ہو گئی، میں تھک کیسے گیا، یہ کیا عجیب بات ہوئی ہے، ہمیں تو تھکاوٹ محسوس ہو گئی، ہمیں تو اس سفر سے تکلیف پہنچ گئی، چلو یہاں بیٹھتے ہیں کھانا نکالو۔ نقطہ سمجھنے کا بڑا پیارا جو مفسرین نے یہاں پر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں جتنی ذمہ داری دی ہے اس کے باقدر طاقت دی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بساط سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالتا،
اور اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بوجھ ڈالتا ہے اتنی بساط اس کی بناتا ہے، اتنی طاقت اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے تمام معاملات کو نپٹانے کے لیے، ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جتنی طاقت، صلاحیت، ہنر، توانائی، انرجی چاہیے انسان کو دی ہے۔ انسان تھکتا کب ہے؟ جب اس کی توانائی کم پڑ جائے۔ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ جب انسان اس دائرے سے باہر نکلتا ہے، وہ ضرورت کا دائرہ جو اس کی اصل ضرورت ہے، جو اللہ کی طرف سے طے شدہ وہ دائرہ، وہ سرکل جس میں انسان کو رہ کر اس توانائی کو استعمال کرنا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے تمام معاملات کو، ضروریات کو اس کو نپٹائے، جب وہ اس سے تجاوز کرتا ہے، آگے اور مزید زیادہ کی چکر میں پڑتا ہے، اب وہ تھکتا ہے کیونکہ اس کی توانائی اس کو نہیں دی گئی۔ اس کو کتنی دی گئی تھی؟ اتنی جتنی اس کی ضرورت تھی۔ اب انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں تو اس کو خوشی مل ہی نہیں رہی، اتنے سے تو گزارا ہو نہیں رہا۔ مجھے بتائیے اس وقت بالعموم، حالانکہ حالات کتنے ہی خراب ہو گئے، مہنگائی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، معاشی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، یقیناً بڑا ٹف ٹائم ہے، یقیناً۔ اور ذہن میں رکھیے یہ کوئی انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے زیادہ بدترین دور گزرے ہیں مہنگائی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پوری بات ہے، وہ ہماری اس وقت کی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ مہنگائی صحیح غلط، ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں اس حوالے سے میں صرف جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے، اتنی بدترین مہنگائی اور معاشی تنگی کے باوجود بہرحال کھانا کھانے کو مل رہا ہے۔ آج فرسٹریشن بھوک کی نہیں ہے۔ دیکھیے زندہ رہنے کے لیے انسان کو جتنا کھانا چاہیے وہ اس کے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ فرسٹریشن یہ ہے کہ وہ اس کھانے کی کوالٹی سے یا اس کی جو بھی اس سے مطمئن نہیں ہے نا۔ اس کو تو کھانا ہے روزانہ اور ہر دفعہ، کوئی مرغن، کوئی چکن پلاؤ، کوئی ہے۔ اب یہ کیا کہ کبھی یہ لوکی تورئی، اور مطلب بات تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیٹ نہیں بھر رہا، پیٹ تو حلق تک بھر رہا ہے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اطمینان نہیں مل رہا، بھوک ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ زیادہ اور اچھا لذت ذائقہ یہ ہے نا جھگڑا سارا۔ تو اللہ نے جتنا ضرورت رکھی اس کی طاقت دی، اتنی توانائی لگا کر وہ ضرورت پوری کرے گا، انسان سکون سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر سوئے گا، نہ بیمار ہوگا نہ تھکے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جتنا ہے اس پر اطمینان نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کڑ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ کیا پہنا ہوا میں نے، یہ کیا کھا رہا ہوں میں، یہ کیا میرے پاس، اور اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اس اور کے چکر میں پھر بھاگ دوڑ کرے گا۔ جب بھاگ دوڑ کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ توانائی تو دی ہی نہیں گئی تھی جتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب تھکے گا، اب بیمار ہوگا، اب روئے گا، اب جسم داوے گا اپنا کہ یہ کیا مصیبت میں پڑ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم۔ جو ایمان صحابہ کو ملا تھا، اور اللہ کرے کہ ہمیں کسی درجے میں مل جائے جس کے بعد وہ صحابہ اس دنیا اور اس کے جو مافیہا، جو اس کی معاملات، اس سے وہ نکل گئے تھے، اس قید سے، ان زنجیروں کو توڑ دیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ یہ رات کی روٹی پانی میں بھگو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے منہ میں رکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ وہ نکل گئے تھے اس قید سے۔ ان کے لیے وہی قورمہ تھا، وہی بریانی تھی، وہی جو بھی اپنے ذہن میں لے آئیے جس کے لیے انسان پاگل ہوا جا رہا ہے، تو نکل گئے تھے اس قید سے۔ وہ صحابہ، کتنی مثالیں، کون سی مثالیں، غزوہ تبوک، 3 صحابہ، 1 دن کی خوراک، 1 کھجور۔ کیا عجیب معاملہ ہے یہ، سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ رسول اللہ کے مہمان، وہ صحابی اپنے گھر لے جا کر ایک ہی آدمی کا کھانا بچا ہوا، اور میاں بیوی بچوں کو تھپ کر بہلا کر سلا کر خود بھوکے رہ کر مہمان کو وہ کھانا کھلا دیا۔ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔
کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان اس قید سے نکلتا ہے تو اس کو جو چیز ملتی ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے مزے اس کو اگر لگ جائے نا، وہ ہے سکون، وہ ہے راحت، وہ ہے اطمینان قلبی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم اس سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت کوسوں کا فاصلہ ہے. ہم اس بات کو جان ہی نہیں پاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے. اللہ کرے کہ کسی درجے میں ہم اس سفر میں آگے بڑھے، میں، آپ، ہم سب، تو ہمیں سمجھ آئے کہ اطمینان کہتے کس کو ہیں، سکون کہتے کس کو ہیں. خالی پیٹ ہو کر بھی انسان کیسے چین کی نیند سوتا ہے، اور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ کیسے اضطراب میں رہتا ہے، بے چینی میں رہتا ہے. سب کچھ پا کے کھوکھلا رہتا ہے. جس چیز کو دیکھ دیکھ کر حسرتوں سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس. جس کے پاس وہ ہے جا کر ذرا دیکھو قریب سے تو پتہ چلے گا وہ کتنی اذیت میں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو جانے سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. جس کے پاس وہ ہے پوچھو جا کے، اس کے مسئلے حل ہو گئے. وہ بچوں والی بات کہ ایک دفعہ مذاق میں بات ہو رہی تھی کہ یار 1-2 کروڑ روپے مل جائیں تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. سبحان اللہ. او بھائی وہ 20 کروڑ لے کر بیٹھے ہوئے لوگ، 20 کروڑ، اربوں خربوں تک بات گئی ہوئی. ذرا جا کے پوچھ ان سے کہ ان کے مسئلے حل ہو گئے سارے، تو تجھے پتا چلے گا. تو 4 مسئلوں کی وجہ سے رو رہا ہے، وہ 40 مسئلے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ آئے، یہ بات ہماری سمجھ آئے. بہرحال تو یہاں نقطہ کیا ہے؟ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اللہ نے جتنا مکلف بنایا ہے، جتنی طاقت دی ہے، جب انسان اس سے آگے جا کر اور کے چکر میں پڑتا ہے تو پھر اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں تک پہنچنا تھا؟ اس مقام تک پہنچنا تھا جہاں پر یہ خرق عادت، یہ مچھلی والا واقعہ ہونا تھا، اور اس مقام پر ان کی ملاقات ہونی تھی اور صاحب سے یہ طے تھا. اب ہوا یہ کہ کیونکہ صرف نظر ہوا یہ معاملہ، ٹھیک ہے، وہ سو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو وہ تو دیکھ ہی نہ پائے. ان کے جو خادم تھے وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ جب بھول گئے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور یہ آگے بڑھ گئے. اللہ نے اسی مقام تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت دی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب اس سے آگے چلے گئے تو اس سے آگے جانا تو تھا ہی نہیں، لہٰذا کیا محسوس کی؟ تھکن محسوس کی. اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے حیرانگی والی تھی کہ میں تھک گیا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. عجیب بات، یقیناً ہمیں تو اس سفر سے تکلیف پہنچی، ہم تو تھک گئے. قال، اب جو خادم تھے ان کے ساتھ اب وہ ایک دم چوکے، کیونکہ کھانے کی بات آئی کہ کھانا نکالو، تو ان کو یاد آیا کہ وہ تو وہاں یہ معاملہ ہوا تھا. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ. ارے کیا آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا تھا جہاں ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے؟ فإنی نسیت الحوت، میں تو بھول گیا وہ مچھلی. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ کہ غافل کیا مجھے شیطان نے اس بات سے کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے تو سمندر میں اپنا رستہ بنا لیا. عجبا، عجیب طریقے سے، بڑا عجیب معاملہ ہوا. ظاہر عجبا سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی. اگر مچھلی زندہ ہوتی، ان کے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ مچھلی لے کے چل رہے ہوں اور وہ پھدک کے نکل جاتی، تو اس میں عجیب بات کیا تھی؟ کوئی عجیب بات نہ تھی. عجیب بات ہی یہ تھی کہ وہ مچھلی تو مردہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کھانے کے لیے تیار کر کے ساتھ میں زیادہ راہ کے طور پہ رکھی ہوئی تھی. اور وہاں اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس کے بعد وہ نکل گئی سمندر میں چھلانگ لگا کے. اور یہ تو بڑی عجیب بات تھی، انہونی بات تھی. اور یہی وہ بات تھی جس کے انتظار میں موسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ کچھ انہونی بات ہوگی، ایسی بات ہوگی کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. یہ نشانی ہوگی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغ. ارے یہی تو وہ بات تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، اسی کے تو انتظار میں تھے، یہی تو وہ شے تھی. فرتد علی آثارہما قصصا. اب اپنے نقوش قدم پر پاؤں رکھتے ہوئے واپسی کا سفر، واپس اسی چٹان کے پاس آ رہے ہیں واپسی کے سفر میں. اب جب وہاں پہنچے، فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنا ایک خاص علم ہم نے اس کو سکھایا تھا.
یہ جو بات آئی کہ من لدنا اپنی طرف سے، تو علم لدنی کہا گیا اس کو، علم لدنی اللہ کی طرف سے دیا گیا خاص علم. اور قرآن اور حدیث میں اس علم کے رکھنے والے واحد حضرت خضر کا ہی تذکرہ ملتا ہے علیہ السلام، اور کسی کا تذکرہ اس حوالے سے نہیں ملتا. واللہ عالم کہ اس علم کی مزید کیا تفصیلات ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ علم کس کس کے پاس ہے ہمیں نہیں معلوم. خضر علیہ السلام کا معاملہ ملتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کی، اور وہ بندہ کون ہے بھائی؟ جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے اپنی جانب سے خاص علم عطا کیا تھا. روایات میں ان کا نام حضرت خضر آتا ہے، قرآن نے ان کے نام کا تذکرہ نہیں کیا ہے. قال له موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھا دیں وہ جو سکھائی گئی ہے آپ کو علم اور حکمت کی بات، دانش مندی کی بات. تو وہ جو اصل اوریجن تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کہ بھئی کون ہے اس وقت جو جاننے میں علم میں زیادہ ہے، تو اسی حوالے سے ظاہر موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا ان کو یہاں تک لایا. خضر سے حضرت علیہ السلام ملاقات ہو گئی، اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ خاص علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. قال، انہوں نے جواب دیا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہ کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر، آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا ان معاملات کا مشاہدہ کرنا جو خاص میرے ذمہ اللہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے کر سکتے ہیں آپ صبر اس بات پر جس کی آپ کو خبر ہی نہیں. اگین وہی بات جو شروع میں آپ کے سامنے عرض کی، اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے کہاں کس طرح اس کائنات کے اندر سارے اسباب بنائے ہوئے، کس سے اللہ کیا کام لے رہا ہے، کون کس کے لیے کس شے کا سبب بن رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے کسی غم تکلیف کا سبب بننے والا کوئی دوسرا انسان اللہ کی طرف سے طے شدہ امر کے مطابق یہ کام کر رہا ہو تاکہ اس انسان کی آزمائش ہو. اصل مقصد اس کی آزمائش تھی، اصل مقصد اس کو نوازنا تھا، اجر سے اس کو صبر کروانا تھا، ذریعہ یہ بن گیا. اس ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہا جائے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہا جائے. اور ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ سوال نہیں کرتا، یا تو اللہ پر ایمان سے انکار کر دے معاذ اللہ. یہ اصول ہے، اصول یہ ہے اور بڑا لاجیکل اصول ہے. ذات کو ماننے کے لیے سوال ہوتا ہے، بات کو ماننے کے لیے سوال نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ایک شخص اللہ کی ذات پر ایمان لانا چاہتا ہے، اس کا پورا حق ہے کہ وہ سوال کرے، پورا حق ہے اس کا، کرے سوال، کرے تنقید، نکال کر لائے کوئی دلیل اور ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی اللہ نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب دیں، اس کو مطمئن کریں. اور اس شخص کے اوپر بھی ذمہ داری یہی ہے کہ پورے ذہن، شعور، سمجھ کے ساتھ سوالوں کا، یہ نہیں کہ اب ایک شخص فسادی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی معاذ اللہ. ایک شخص پوری ذمہ داری سے، پوری سنجیدگی سے، خلوص کے ساتھ جاننا چاہتا ہے کہ واقعی کوئی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو اور مجھ کو، ہم سب کو بنایا ہے. ٹھیک ہے بھائی، سوال لائے، اب اس سوال کا جواب جب اسے مل جائے تو اب خواہ کی ٹڑبڑ نہ کرے. پھر یہ نہیں کہ وہ زبردستی سمجھ آ گئی، دل سے گواہی آ گئی، دماغ نے گواہی دے دی، اب فوراً کہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. کما ہوا بھی اسمائہ و صفاتہ، اس کے سارے اسما، ساری صفات کے ساتھ. جب اللہ پر اس کی ساری صفات اور ساری اس کی قدرت کے مظاہر کے ساتھ ایمان لے آیا تو جان لے کہ یہ تقدیر کس کی طرف سے ہے. وَمِن قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، جو کچھ ہوا، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، سب کس کی طرف سے، اچھا ہے، برا ہے، جو ہے، کون کر رہا ہے. اب اس کے بعد سوال نہیں بنتا بھائی. اللہ کو مان لیا نا، اب اللہ کے فیصلے پر، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ کائنات کا رب ہے. اب وہ جو کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، میں سر جھکا چکا ہوں اپنا. اب یہ تھوڑی ہوگا کہ ذات کو ماننے کے لیے میں لایا تھا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر، اور اس کے بعد جب مان لیا ہاں جی اللہ پر ایمان لایا، اب کہا جا رہا ہے اللہ کا حکم یہ، میں کہوں نہیں جی اس حکم کو بھی سمجھاؤ. نہیں بھائی، یہ تو گڑبڑ والی بات ہے، یہ نہیں ہوگا. یا تو اللہ سے کا انکار کرو معاذ اللہ،
یا پھر اللہ کو مان لیا تو اللہ کی مانو، لاجیکل بات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو، کرو سوال، دیکھو اس کو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، ہم سب کا حق ہے، پورا زور لگاؤ. اور جب دل سے گواہی آ جائے، دماغ پوری طرح دلیل کے ساتھ راضی ہو جائے کہ یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اب اس میں لکھی ہوئی کسی بات پر اعتراض نہیں بنتا. پھر اب یہ نہیں ہوگا کہ جب کہہ دیا کہ ہاں یار یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، پوری طرح سے یقین آ گیا، ہاں جی یقین آ گیا، اب اگلی یار یہ والی آیت جو ہے نا یہ سمجھ، نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا، پھر یہ کیا بات کر رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذات کو ماننے کے لیے سوال ہوگا، جب ذات کو مان لیا تو اب اس کی بات ماننے میں سوال نہیں ہوگا. میں کسی شخص کو جاننا، کوئی صاحب آ کر مجھے کوئی بات بتائیں اور میں پریشان ہو جاؤں کہ ان کی بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو میں تحقیق کروں کہ یہ صاحب سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، اور تحقیق کروں پورے طریقے سے، پوری حق ادا کروں اس تحقیق کا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ یہ صاحب سچے ہیں، سارے ثبوتوں کے ساتھ میری عقل اس بات کو ایگری کر جائے کہ یہ صاحب سچے ہیں. جب پوری تحقیق کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ صاحب سچے ہیں، تو اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے کیا کر لینی چاہیے؟ اس بات کو مان لینا چاہیے نا بھائی. اب یہ تھوڑی ہوگا کہ میری تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ صاحب سچے ہیں، اب یہ جو بات مجھے بتا رہے ہیں میں اس بات کی تحقیق شروع کر دوں، یہ تو پاگل پن کی بات ہے یار. یا تو میری تحقیق ثابت کرتے کہ یہ صاحب جھوٹے ہیں، پھر تو ظاہر سی بات ہے میں ان کی بات نہیں مانوں گا. تو لہذا یہی بات ہم یہاں اس وقت سمجھ رہے ہیں. بہرحال خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام اس علم کو جاننے کے لیے اب گئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے. لیکن حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس پر آپ صبر کیسے کریں گے؟ اور اس سے ہمیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اگر سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی کیا کرنا ہے؟ سر جھکا دینا ہے. سوال نہیں کرنا خامخواہ کے. یہ بات نہیں بنے گی کہ یا اللہ یہ ظلم میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، یہ میں ہی کیوں ملا، یہ میں ہی کیوں ان حالات سے گزر رہا ہوں، یہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں؟ ارے بھائی وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. لہٰذا اس کی تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں ہمارے لیے کیا خیر ہے. ایمان ہمارا یہ ہے کہ اسی میں خیر ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ اسی میں خیر ہے. سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہا کہ وہ خیر کیا ہے، نہ سمجھ آئے، ایمان کہتا ہے کہ اسی میں خیر ہے تو الحمدللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. کہنے لگے ضرور انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، اور میں آپ کے کسی معاملے کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، میں کوئی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا. لیکن انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی، اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، پیچھے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ دونوں کے حوالے سے ہم کچھ اسی صورت کو پڑھتے ہوئے جو ریگولر ساتھی آ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہے کہ ایمان کے اظہار کا بڑا معقول طریقہ. ہاں بھائی یہ میں کروں گا، لیکن کب؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ چاہے گا، میرے بس کی نہیں ہے. یہ ضرور پائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا، اور میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. تو خضر جو ہے علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ میرے ساتھ ہی چل رہے ہیں تو پھر مجھ سے کوئی بات پوچھئے گا نہیں. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں، میں خود نہ بتاؤں آپ کو، میں خود اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہ رکھوں، اس وقت تک آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں نہ پوچھئے گا. بڑی لاجیکل بات ہے. میں بتا دوں گا جب مناسب موقع آئے گا، مجھے اگر بتانا ہوگا تو، لیکن آپ نہیں پوچھئے گا کہ بھئی یہ کیوں اور وہ کیوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کیا. فانطلقا، روانہ ہوئے دونوں. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا. یہاں تک کہ جب پہنچے ایک کشتی میں سوار تو سوراخ کر دیا اس میں انہوں نے. اب راستے میں ایک دریا آیا، دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھ کر جو ہے وہ گئے، دوسرے کنارے پر اترے. اب اس کشتی والے نے کیا کیا؟ ان پر احسان کیا نا، مدد کی نا.
تو جس نے مدد کی، جس نے احسان کیا، ظاہر سی بات ہے اس کی ایک احسان مندی کی کیفیت ہوتی ہے. حضرت خضر نے کیا کیا؟ جیسے ہی ان کو موقع ملا آنکھ بچا کے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کو ایک تختہ توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ایک دم چونکے، یہ کیا ہوا؟ کالا، کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کو سوراخ کر دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں. لقد جئت شيئا امرا، یہ تو بڑا برا کام کیا آپ نے، یہ تو بڑی عجیب حرکت کی آپ نے. اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھیں، یہ کشتی والا قصہ تو بھی آگے آئے گا، سمجھتے ہیں اس کو انشاءاللہ، لیکن بنیادی نقطہ ایک اور سمجھ لیں. خضر علیہ السلام اللہ کی طرف سے خاص علم کے ساتھ، اللہ ہی کے اذن سے خاص تدبیر کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کے حکم پر، اللہ ہی کی طرف سے طے شدہ امر کے تحت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں اس خاص علم کو سیکھنے کے لیے. یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے مجھے ان کے پاس، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس خاص علم کے تحت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس ساری بات کے بعد پیچھے والے ڈائلاگ آپس میں جو ہوئے ذرا نوٹ کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں تم سے صبر نہیں ہوگا کہ میں کروں گا، میں نہ آپ سے کوئی بات اعتراض کروں گا، نہ پوچھوں گا، نہ کسی بات میں کوئی آپ سے لڑوں گا، بس آپ مجھے ساتھ رکھیں. یہ ساری بات ہو جانے کے بعد، اتنا کچھ طے ہو جانے کے بعد، اتنے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے بعد، ادھر معاملہ کیا ہوا؟ جیسی کشتی توڑی، موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا اور کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، تو غلط کام کیا ہے. اچھا جی، اب آ جائیے اس میں نقطہ سمجھنے کا کیا ہے. میں اور آپ پیروکار ہیں کس کے؟ شریعت کے، رسول کے. رسول ہوتا ہے صاحب شریعت. شریعت چلتی ہے پابندی، قانون کے تحت. قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی غلط حرکت دیکھو گے اور اگر تمہارے اندر اتنی سی بھی نیکی ہے تو تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. کوئی دنیا کا آدمی جو اپنی سلیم الفطرت پر ہو، اس کے اندر نیکی کا، اس کی روحانیت کا کچھ حصہ بھی رہ گیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غلط کام ہوتے دیکھے اور اس کو برا نہ لگے. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جب تم کسی منکر کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو برا جانو. اور اگر تمہارے دل میں بھی کوئی برائی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ایمان فارغ ہو چکا. اپنا اپنا جائزہ ہم لے لیں. کسی برے کام کو، اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے کسی کام کو دیکھ کر دل میں کڑواہٹ آتی ہے، غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اس کو روکنے کے اندر کوئی تڑپ، کوئی خواہش آتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، میں ابھی تک مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان کچھ باقی ہے. اور اگر نہیں آتی، برائی کو دیکھ کر کوئی کڑواہٹ، کوئی پریشانی، کوئی غصہ، تو معاذ اللہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اندر سے خالی ہو چکا، روح مر چکی، میں چلتا پھرتا جانور ہوں، حیوان ہوں، چوپایا ہوں. یہ بڑا سمپل سا معیار ہے بھائی، بڑا سمپل سا معیار ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پورا میں نے آپ کے سامنے رکھا، سب طے ہو جانے کے بعد، سارا کچھ بات کر لینے کے بعد، اس بات کو جاننے کے بعد کہ یہ صاحب جو ہیں اللہ کی طرف سے طے شدہ کسی حکم پر عمل کر رہے، پھر بھی جب دیکھا کہ شریعت کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے، فوراً اعتراض کیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کسی کا آپ نے ناحق نقصان کیوں کیا؟ ارے وہ ڈوب جائیں گے، یہ آپ نے کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ ہے منکر کو دیکھ کر، غلط کام کو دیکھ کر اندر پیدا ہونے والی تڑپ اور اس کا اظہار، جو ایمان کی علامت ہے. اتنی ساری بات کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کیا عجیب حرکت کی، یہ تو ڈوب جائیں گے کشتی والے. بہرحال اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ظاہر وقت کیونکہ آگے کا پوری تفصیل ہے اور پھر آج اس کو پورا ہم کر نہیں پائیں گے، تو یہیں تک اپنی بات مکمل کر کے اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ابھی تک ہم نے بات سمجھی ہے، اس کے اندر آنے والی جو تعلیمات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشراح صدر کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دفعہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.